السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 38۔ قصہ چل رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے پوچھا کہ بھی خولہ، سودا سے تمہارا نکاح ہو گیا، لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ کنواری سے بھی کرواؤں گی۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت وہ ترتیب بھی بنا لی ہے میں نے۔ تو کون ہے لڑکی؟ یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی۔ پھر میرا بھائی کون؟ یہ کہا ابو بکر۔ تو کون سی لڑکی؟ 2 لڑکیاں ہیں ابو بکر کی، ایک عائشہ ہے اور ایک اسما ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ عائشہ، تو آپ نے فرمایا بھی عائشہ سے میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی منگنی تو متم کیا ہو چکی ہے، مکہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی کی منگنی متم کے یہاں ہوئی ہے۔ یہ متم بڑے اونچے لوگوں میں تھی، مسلمان تو ہوئے نہیں ہے لیکن بہت دل والے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیتے تھے متم جو ہے وہ، بلکہ ان کے قصے بہت ہیں، وہ ابھی قصہ سنانا جاؤں گا تو مضمون رہ جائے گا۔ چنانچہ حضرت خولہ باہر نکلی اور وہاں جو ہے صدیق اکبر کھڑے تھے، بے ابو بکر عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ کہاں؟ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا بھئی ہمارا تو بات ہو گئی ہے متم کے یہاں عائشہ کی، یہ فرمایا جا کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر حضرت خولہ یہ متم کے یہاں گئے۔ جب متم کے یہاں گئے، چونکہ بڑا رئیس آدمی تھا وہ، جب وہاں گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ تو اپنے کمرے میں ہیں حضرت سودا کے ساتھ۔ وہاں جانے کے بعد جو ہے پوچھا متم نے کہ بھی کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم، ابو بکر نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کا مانگا تمہارے ساتھ طے ہوا ہے، رشتہ بھی طے ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ شادی کی تاریخ طے ہو جائے۔ تو متم جو تھا اس نے زور سے آواز دی، بیگم بیگم، اپنی بیوی کو بلایا۔ تو ان کی بیوی جو ہے گھر میں سے باہر آئی، ایک طرف خولہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف متم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ لوگ آئے ہیں، جواب دو، کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ یوں کہا کہ وہ عائشہ کی شادی کی تاریخ جو ہے وہ منگنی ہوئی تاریخ، کون سی تاریخ میں شادی ہوگی؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو بھائی، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو ان کی بیوی تھی وہ تھوڑی ایڑی ٹیڑھی تھی، وہ یعنی ایک طرف ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اس نے کہا، دیکھو ہم نے یہ سنا ہے ابو بکر کہ تمہاری بیٹی بگڑ گئی ہے اور تم بھی بگڑ گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں باتیں کرتے ہو، ان کا دھرم قبول کر لیا ہے تم نے، اس لیے میرا ارادہ تو عائشہ کے ساتھ میرے بیٹے کا کرنے کا نہیں، انکار کیا۔ اچھا جب انکار کیا، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کو بوجھ ہوگا، لیکن یہاں تو صدیق اکبر کو بہت خوشی ہوئی کہ اچھا ہے بھی، جان چھوٹی۔ چنانچہ صدیق اکبر نے بطور اخلاق کے متم سے پوچھا کہ بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ اس لیے کہ یہ تو آپ کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ اس نے کہا بھی میں تو جو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ یہ متم جو ہے بیوی کی بات بہت مانتے تھے، بعض لوگ جو ہے ان کا امیر بیوی ہوتی ہے ان کی، یہ متم تھے اور تھے بھی بڑے مالدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بڑے قصے ہوئے ہیں، بلکہ حضور نے تو ایک مرتبہ کہا غزوہ بدر کے موقع کے اوپر کہ اگر آج متم زندہ ہوتا اور یہ متم جو ہے اہل مکہ کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا، میں اس کی سفارش کو قبول کرتا، سب مکہ والوں کو چھوڑ دیتا۔ یہ بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا، کیونکہ متم نے بہت ساتھ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میری بیوی کہے وہ بات۔ چنانچہ صدیق اکبر نے کہا اچھا بھی، آج سے تمہارا ہمارا رشتہ معاملہ ختم؟ اس نے کہا ختم۔ اب یہاں سے حضرت خولہ بھی خوش ہو گئی اور ابو بکر بھی خوش ہو گئے، اور یہاں واپس آئے، راستے میں بات کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت ایسا ایسا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ،
صدیق اکبر نے بھی کہا الحمدللہ، اور اس طریقے سے حضرت عائشہ کی منگنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا، ایک تھال لے کر آیا، اور اس میں ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے جو چہرہ اس کا اٹھایا، فرشتہ کہہ رہا ہے یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، تو میں نے جو اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو عائشہ تم تھی۔ یہ سارے مبشرات ہوتے رہے۔ اس طریقے پر نیک لوگوں سے دوستی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ بھی آ گئی اور حضرت سودا بھی آ گئی۔ اب اگلی تفصیل سنو۔ حضور اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش، صدیق اکبر بھی خوش، خولہ بھی خوش، سودا بھی خوش، بچیاں بھی خوش، حضرت فاطمہ وغیرہ جو ہے یہ بھی خوش کہ چلو بھی اپنے ابا کا جو ہے ایک جگہ رشتہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ جب طائف کا سفر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طائف کا قصہ بہت معروف ہے، وہاں سے طائف والوں نے دھکا دیا، یہاں آنا مت، طائف میں ایک پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئے۔ مکہ والوں کو پتا چلا کہ طائف والوں نے نکالا ہے، تو مکہ والوں نے کہا مکہ میں داخل مت ہونا، طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے کہا مکہ میں آنا مت۔ صرف دو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور تھے اور زید بن حارثہ تھے، اور کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ حضرت ہم تو پھنس گئے، مکہ بھی جا نہیں سکتے، طائف بھی جا نہیں سکتے، اب کیا کریں ہم لوگ؟ یعنی آپ نے فرمایا تم فکر مت کرو، اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ کھولے گا۔ انشاءاللہ یہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجیے، نیک لوگوں کو ڈھونڈیے، اللہ تعالی ہمیں نیک لوگ ملا بھی دے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔